ملتان میں صاف پانی کا بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ شہر کے 50% واٹر فلٹریشن پلانٹس بند، عوام آلودہ اور آرسینک ملا پانی پینے پر مجبور ہے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں نہ صرف فلٹریشن پلانٹس بھی غیر فعال ہیں، جبکہ ذمہ دار ادارے ایک دوسرے پر الزام تراشی میں مصروف ہیں۔ عوام کو صاف پانی کی فراہمی کا ذمہ دار کون ہے؟ عوام سوال کر رہے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ملتان میں شہری صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ شہر میں نصب 50% واٹر فلٹریشن پلانٹس مکمل طور پر بند یا خراب حالت میں ہیں۔ شہری آلودہ آرسینک ملا پانی پینے پر مجبور ہے، جس کے باعث پیٹ اور معدے کی بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آپ کے سامنے خود دیکھیں، آپ کھنڈر بنا ہوا ہے اور ہمارے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں، مشکلات کا بہت سامنا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انتظامیہ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ستھرے پنجاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھاڑو آپ دلوائیں۔ ستھرے پنجاب میں یہ بھی شامل ہے کہ بچوں کے معصوم بچوں کے گردے بچائیں اور بزرگوں کے گردے بچائیں اور صاف پانی پلائیں۔ تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے زیر انتظام اسکولوں میں نصب فلٹریشن پلانٹ بھی غیر فعال ہے۔ نواں شہر ماڈل اسکول، کیڑی جمندہ ہائی اسکول اور قاسم پور اسکول سمیت کئی تعلیمی اداروں میں صاف پانی کا کوئی انتظام نہیں۔ جو پلانٹس چل رہے ہیں وہاں ٹوٹیاں اور جنگلے غائب ہیں، جبکہ مشینری زنگ آلود ہو چکی ہے۔ یہاں پہ پانی کی یہ سارے بند ہو گئے ہیں، اب ہم یہاں سے پانی نہیں پی سکتے۔ ہمیں جب پیاس لگتی ہے تو ہمیں گندا پانی پینا پڑتا ہے۔ 2 سال سے اوپر کا عرصہ ٹھیک کیا جائے، لہذا ہمارا کہنا تو یہی ہے۔ اور بچے جو ہے، تمام بچے جو ہے نا، یہ پانی کے حساب کتاب کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا بیماری کا جو ہے نا مبتلا ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف فلٹریشن پلانٹس کی بندش پر ادارے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ واسا کے مطابق 65% پلانٹ نومبر 2025 میں آب پاک اتھارٹی کو منتقل کیے جا چکے ہیں، جبکہ آب پاک اتھارٹی ذمہ داری ملنے سے انکار کر رہی ہے۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ کسی ایک ادارے کو صاف پانی کی فراہمی کا ذمہ دار بنایا جائے تاکہ یہ مسئلہ مستقل حل ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ گوہر رحمان، شیخ روحی، ملتان۔ میاوالی ضلع میں اراضی کی کمپیوٹرائزیشن کے دوران غلطیوں کا انکشاف۔ اراضی کی غلط کمپیوٹرائزیشن زمینداروں کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ محکمہ مال کی مبینہ نااہلی کے باعث زمیندار فرد جائیداد حاصل کرنے کے لیے دھکے کھانے پر مجبور ہیں۔ میاوالی میں محکمہ مال کی غفلت یا مبینہ نااہلی۔ تحصیل پپلا کے موزہ پپلا پکا کی کمپیوٹرائزیشن کے دوران غلطیوں کا انکشاف۔ کمپیوٹرائزیشن کے دوران ڈیٹا آپریٹر نے 450 کھیوٹ کی غلط انٹری کی، جس کی وجہ سے موزہ پکا کے زمینداروں کے لیے فرد جائیداد کا حصول مسئلہ بن گیا ہے۔ زمیندار کہتے ہیں 4.5 ماہ سے اراضی ریکارڈ سینٹر کے دھکے کھا رہے ہیں۔ زر ضمانت قرضہ جات اور رجسٹری کے لیے فرد جائیداد کی ضرورت ہے، مگر فرد جائیداد جاری نہیں کی جا رہی۔ ہر بار 2-4 دن کا کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ یہ سر تقریباً 4.5 ماہ سے مریم نواز کے ویژن کے مطابق تمام پپلا پکا کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے، تمام ریکارڈ کو، لیکن 4.5 مہینے سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں، دفاتر کے چکر کاٹ رہے۔ پٹواری صاحب کے پاس بے شمار متعدد بار ہم جا چکے، لیکن ہمیں فرد بیک کے جو کہ ہم نے اپنا پلاٹ وغیرہ رجسٹری کروانا ہے وہ ہمارا نہیں ہو رہا۔ بہت دن ہو گئے جی، تقریباً 3 ماہ سے دھکے کھا رہا ہوں جی۔ کبھی کہتے ہیں کل آنا، کبھی کہنا ہے پرسوں آنا۔ یہ میں نے قرضہ مریم نواز والا لینا تھا، اس کے لیے میں نے اپنا وہ فرض کھلوانی تھی، وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کی رجسٹر نہیں ہوئی ہے یہاں۔ دوسری جانب انچارج اراضی ریکارڈ سینٹر کا موقف ہے کہ غلط کمپیوٹرائزیشن کے باعث 1800 کھیوٹ میں سے 450 کھیوٹ کی غلط انٹری ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے فرد جائیداد جاری نہیں کی جا رہی۔ پٹواریوں کی مدد سے کھیوٹ درست کیے جا رہے ہیں، اگلے 2 ماہ تک کھیوٹ درست ہو جائیں گے۔ کیمرامین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، روہی، میاوالی۔ میاوالی کا واحد فٹ بال گراؤنڈ انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث اجڑ گیا۔ گراؤنڈ میں جگہ جگہ جھاڑیاں اگائی ہیں، جبکہ داخلی گیٹس اور باؤنڈری وال ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پانی نہ ملنے سے گراؤنڈ کی گھاس بھی مکمل طور پر خشک ہو چکی، جس کے باعث بچوں اور نوجوانوں کے لیے کھیلنا مشکل ہو گیا ہے۔ میاوالی کا واحد فٹ بال گراؤنڈ کھیلنے کے قابل نہیں رہا۔ نوجوان کہتے ہیں فٹ بال گراؤنڈ کی حالت آئے روز خراب ہوتی جا رہی ہے اور متعلقہ انتظامیہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہی۔ شہر کا یہ واحد فٹ بال گراؤنڈ ہے، مگر اس کی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ داخلی گیٹ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جبکہ جھاڑیاں کھیلنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں تو میاوالی میں صرف ایک ہی فٹ بال گراؤنڈ ہے، جو کہ میاوالی میں بالکل سینٹر میں سٹی کے اندر ہی ہے، اور اس کی حالت دیکھیں آپ تو یہاں بالکل ہی بنجر ہوا پڑا ہے۔ آس پاس کی سچویشن، کچرے پڑے ہیں، یہاں پہ لوگ بائکس چلاتے ہیں یا گاڑیاں چلتی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بچوں کو گراؤنڈ میں لے آتے ہیں، مگر گراؤنڈ کی خستہ حالی کے باعث بچے چند منٹ بھی یہاں رکنا پسند نہیں کرتے۔ ہمارے گراؤنڈ میں بس صحیح سا ہو جائے
ادھر گراس وغیرہ لگ جائے تو ہم ادھر فٹ بال وغیرہ کھیلنے آئیں گے. ہمارا ساتھ میں ادھر ہی گھر ہے, ہم ادھر آتے رہتے ہیں. شہریوں اور کھلاڑیوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فٹ بال گراؤنڈ کی مرمت, صفائی اور بحالی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیاں میسر آ سکیں. کیمرہ مین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, روہی, میاں والی. ضلع انتظامیہ کی جانب سے ملتان شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا گیا. اندھیری راتوں میں اہم شاہراہوں کو رنگین برقی کمکموں سے سجا دیا گیا, مگر شہر اولیاء کی مختلف شاہراہوں پر سٹریٹ لائٹس موجود نہیں. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سلمان ضمیر سے. ملتان کی راتیں اب رنگین ہونا شروع ہو چکی ہیں کہ ملتان شہر میں پی ایچ اے کی جانب سے مختلف چوراہوں کو مختلف قسم کی برقی کمکموں سے جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے. خاص طور پہ بات کریں گے ملتان کے مین شاہراہوں پر گرین بیلٹس کی, تو ملتان شہر میں موجود گرین بیلٹس کو جو ہے وہ اس وقت مختلف قسم کے رنگین لائٹوں سے جو ہے مزین کیا گیا ہے. اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پی ایچ اے کی جانب سے جو ہے وہ عیدگاہ چوک پر گرین بیلٹس کو جو ہے وہ مختلف قسم کی رنگین لائٹوں سے جو ہے وہ سجایا گیا ہے. اگر میرے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو یہاں پر اللہ محمد کی جو لائٹس ہیں وہ لگائی گئی ہیں, اور سامنے پارک میں جو اس وقت درخت ہیں ان کو بھی جو ہے وہ روشن کیا گیا ہے. اور جبکہ الٹے ہاتھ کے اوپر جو گرین بیلٹ موجود ہے اس پر سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ چمکتا ہوا تمکتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پرانا شوجہ آباد روڈ جو ہے ملتان کا, وہاں پر بھی اسی طرح کی لائٹنگ جو ہے وہ کی گئی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملتان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے جو ہے وہ پارکس کو بھی جو ہے وہ لائٹوں سے سجایا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ یہاں پر نہیں ہیں. ملتان کے مختلف شاہراہوں پر جہاں پر یہ لائٹس لگائی جا رہی ہیں وہیں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کے چلنے کے لیے جو ہے وہ سٹریٹ لائٹس موجود نہیں. انتظامیہ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جہاں پر یہ خوبصورتی کی جا رہی ہے بہت اچھی بات ہے, مگر دوسری جانب ملتان شہر کے شاہراہوں پر سٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ بھی لگائی جائیں تاکہ شہری جو ہیں وہ مزید خوبصورتی سے جو ہے وہ یہاں سے گزر سکے. جی بہت شکریہ سلمان ضمیر آپ کا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں مظفر گڑھ کے فیصل سٹیڈیم کی بھی سنی گئی. 5 کروڑ روپے کی لاگت سے سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کر دیا گیا. کرکٹ گراؤنڈ, سٹیڈیم کی باؤنڈری وال, باسکٹ بال کورٹ کو اپ گریڈ اور جمنیزیم ہال کو سولر انرجی پر منتقل کیا جا رہا ہے. مظفر گڑھ میں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے اچھی خبر. کئی سال بعد آخر کار فیصل سٹیڈیم کی سنی گئی. سپورٹس انتظامیہ کے مطابق 5 کروڑ روپے کی لاگت سے سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے. سٹیڈیم کی باؤنڈری وال, کرکٹ گراؤنڈ اور باسکٹ بال کورٹ کی گریڈیشن کی جا رہی ہے, جبکہ فیصل سٹیڈیم کے جمنیزیم ہال کو سولر انرجی پر منتقل کیا جا رہا ہے, جس سے بجلی کی بھی بچت ہوگی. جی جیسے کہ میں نے بھی آپ کو وزٹ کرایا, آپ نے دیکھا کہ بھی ہمارے اندر جو ہے ہال میں بھی بڑا کام ہو رہا ہے, اور جو ہے گراؤنڈ میں جو ہے ابھی گھاس لگی ہے, گراؤنڈ لیول ہوا ہے, اور جی ہماری جو ہے پہلے جو ہے سٹنگ ایریا نہیں تھا گراؤنڈ میں. محکمہ سپورٹس حکام کا کہنا تھا کہ نوجوان کھلاڑیوں کی بہتری کے لیے اقدامات کریں گے. ایم پی اے سردار اجمل خان چانڈیا کی ہدایات کے بعد فیصل سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کے لیے فنڈز کی منتقلی ممکن ہوئی, تو وہ بھی بن گیا. اب یہ جو گرمیوں میں جیسے اور لائٹ کا بڑا ایشو رہتا ہے, تو الحمدللہ جو ہے سولر سسٹم بھی کر دیا ہے. نوجوان کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ عرصہ دراز کے بعد فیصل سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن خوش آئند ہے. انتظامیہ جلد از جلد ترقیاتی کام مکمل کروائے. اس کے ساتھ مظفر گڑھ میں اعلیٰ سطح کے ٹورنامنٹ بھی کروائے جائیں. عامر ڈوگر, روہی, مظفر گڑھ. لودھرا میں اب بچوں کو ملیں گی تفریح کی بہترین سہولیات. ڈپٹی کمشنر فیملیز اور بچوں کے لیے کھیل کود کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے متحرک شہر کے چلڈرن پارک کی بحالی اور بہتری کا کام شروع کر دیا گیا. ڈپٹی کمشنر لودھرا محمد اشرف چارج سنبھالنے کے بعد شہر میں تفریحی سہولیات کی فراہمی کے لیے سرگرم ہو گئے. فیملیز اور خاص کر بچوں کے کھیل کود کے لیے چلڈرن پارک کو از سر نو بہتر کرنے کا پروگرام شروع کر دیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور ایڈمنسٹریٹر لیاقت علی گیلانی کے مطابق پارک میں دیواروں پر مختلف کلرز کیے جا رہے ہیں. جاگنگ ٹریک کو اپ گریڈ کرنے سمیت فیملیز کے لیے ایگزیکٹو کلاس واش رومز بھی تیار ہو چکے ہیں. گزشتہ دنوں ڈپٹی کمشنر لودھرا جناب چودھری محمد اشرف صاحب نے پارک کا وزٹ کیا اور میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو ان کی انسٹرکشنز کے مطابق اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کے عین مطابق ہم اس پارک کو امپروو کر رہے ہیں.
ताकि शहरियों के लिए इसमें मज़ीद सहूलियात मुहैया की जा सकें। जॉगिंग ट्रैक को इम्प्रूव कर रहे हैं। शहर के वाहिद तफरीह गाह पर इंतजामिया खसूसी तवज्जो दे रही है। फैमिलीज के लिए बेहतर तफरीही इकदाम से अंदाजा होता है कि जल्द ही शहर में बच्चों के लिए खूबसूरत चिल्ड्रन पार्क और बेहतरीन पिकनिक पॉइंट दस्तयाब होगा। कैमरामैन सज्जाद भट्टी के साथ राना आसिफ हनीफ, रोही, लोधरा। जनूबी पंजाब में वज़ीर आला के आइमा मसाजिद को माहाना एजाजिया देने के ऐलान पर अमल दरामद शुरू हो गया। इंतजामी अफसरों ने अपनी निगरानी में एजाजिया के बैंक ड्राफ्ट तकसीम किए। आइंदा माह से एजाजिया बजरिया बैंक अकाउंट बाकायदगी से मुंतकिल होगा। खेल में इमाम मस्जिद को माहाना एजाजिया देने का आगाज। इमाम मस्जिद मुनव्वर दीन ने कहा कि माहाना एजाजिया हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम है। माजी में किसी हुकूमत ने इमाम मस्जिद की तरफ तवज्जो नहीं दी। एजाजिये से माली मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। मुजफ्फरगढ़ के इलाकों अलीपुर और जतोई में भी इमाम मसाजिद में एजाजिये की तकसीम के लिए तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा ने MPA सरदार ऑन हमीद डोगर के हमरा एजाजिये की तकसीम का जायजा लिया। तकरीब के दौरान इमाम मस्जिद को 25,000 रुपए के बैंक ड्राफ्ट तकसीम किए गए। जिला भर से ताल्लुक रखने वाले इमाम मस्जिद साहिबान की बड़ी तादाद ने वज़ीर आला पंजाब के इक़दाम को सराहा। दूसरी जानिब जामपुर के 276 इमाम मसाजिद को माहाना एजाजिया शुरू कर दिया गया। इस हवाले से म्यूनसिपल कमेटी के जना हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर साकिब अदनान ने अपनी निगरानी में एजाजिया इमाम मसाजिद के हवाले किया। तकरीब में मुकामी सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि एजाजिया में किसी मखसूस मसलक को शामिल नहीं किया गया। लिस्टें कवायफ और स्क्रूटनी के बाद मुकम्मल की गई। इमाम मसाजिद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हैं। विहाड़ी में DC खालिद जावेद गोराया ने इमाम मसाजिद में इजाये के ऑर्डर्स तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि उलमा और आइमा कराम रहनुमाई का अहम फरीजा अंजाम देते हैं। आइमा मसाजिद को माह फरवरी से एजाजिया बजरिया बैंक अकाउंट बाकायदगी से मुंतकिल होगा। इंतजामी अफसर शहरी सहूलियात की फराहमी के लिए फील्ड में सरगर्म। कमिश्नर आमिर करीम ने मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली मुआयना किया। दूसरी जानिब कमिश्नर सरगोदा ने मॉनिटरिंग स्क्वाड फाल करने के हवाले से ब्रीफिंग ली। उधर कमिश्नर DG खान ने DHQ अस्पताल की इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर, आउटडोर और फार्मेसी का जायजा लिया। कमिश्नर आमिर करीम का मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, इमरजेंसी, रेडियोलॉजी, एंजियोग्राफी और ब्लड बैंक का तफसीली मुआयना किया। इस मौका पर कमिश्नर ने ज़ेरे तामीर इमरजेंसी की तोसी के काम का भी जायजा लिया और हिदायत की कि बगैर कार्डिक मॉनिटर के मरीजों को नई इमरजेंसी में मुंतकिल किया जाए। उन्होंने 60 बिस्तरों के लिए कार्डिक मॉनिटर्स की फराहमी के हवाले से हुकूमत पंजाब को फौरी तौर पर खत लिखने की भी हिदायत की। दूसरी जानिब सरगोदा में जिला और तहसील सतह पर खुसूसी मॉनिटरिंग स्क्वाड्स फाल कर दिए गए। कमिश्नर हाफिज शौकत अली को ब्रीफिंग में बताया गया कि मॉनिटरिंग स्क्वाड्स मोटर बाइक्स पर शहरों, बाजारों और देहात में अवामी सहूलियात की सूरत हाल पर नजर रखेंगे। कमिश्नर की सोशल मीडिया शिकायत के फौरी अजाले के लिए खुसूसी व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की हिदायत और कहा डेप्यूटी कमिश्नर्स फोकल पर्सन नामजद करके शिकायत के हल को यकीनी बनाएं। उधर कमिश्नर DG खान ने DHQ अस्पताल लिया के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। डेप्यूटी कमिश्नर ADCG, CEO हेल्थ और दीगर अफसरान भी उनके हमराह थे। कमिश्नर ने इमरजेंसी वार्ड, ट्रामा सेंटर, गायनी वार्ड, आउटडोर और फार्मेसी का जायजा लिया। कमिश्नर के पूछने पर मरीजों और लवाहिकीन का अस्पताल में मौजूद सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। जबकि डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी का सर्किट हाउस और दारुल अमान में जारी काम और सहूलियात का जायजा। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने सर्किट हाउस का तामीराती काम मुकम्मल करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने दारुल अमान में मुकीम खवातीन से खाने के मायार और बच्चों को दूध की फराहमी बारे पूछा। दारुल अमान में मुकीम खवातीन ने खाने के मायार और सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जावेद गुराया ने वज़ीर आला डेवलपमेंट प्रोग्राम के जायजा इजलास की भी सदारत की। चीफ इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट खालिद हुसैन और डेप्यूटी प्रोग्राम डायरेक्टर रफीक सुराया ने विहाड़ी, बूरेवाला और मेलसी के PDP मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दी और बताया बूरेवाला और गगो मंडी के लिए 9 अरब, विहाड़ी के लिए 6 अरब 10 करोड़ रुपए और मेलसी के लिए 6.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तरक्याती काम मुनज़्ज़म और अच्छे अंदाज से शुरू करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम तरक्याती काम आइंदा 25 साल की प्लानिंग को मद्देनजर रख कर किए जाएंगे। रहीम यार खान में इंसदाद पोलियो मुहिम में बेहतरी के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद। पोलियो मुहिम के सुपरवाइजर्स को जदीद हिकमत अमली और माइक्रो प्लानिंग की तरबियत दी गई। इसी दौरान माइक्रो प्लान की तैयारी और मौसर अमल दरामद पर खुसूसी तवज्जो रही। फील्ड स्टाफ को भी ट्रेनिंग दी गई। इंसदाद पोलियो मुहिम में खिदमात अंजाम देने वाले सुपरवाइजर्स के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें उन्हें जदीद हिकमत अमली, माइक्रो प्लानिंग और फील्ड मैनेजमेंट के हवाले से खसूसी तरबियत दी गई।
تاکہ مہم کے دوران کوئی بچہ پولیو کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے۔ 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا 2 فروری سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہر یونین کونسل اور حساس علاقے کا الگ مائکرو پلان تیار کیا گیا ہے۔ سردیوں میں کوئٹہ اور بلوچستان سے رحیم یار خان آنے والے خانہ بدوش بچوں کو بھی خصوصی طور پر مائکرو پلان میں شامل کیا گیا ہے تاکہ عارضی رہائش پذیر بچے بھی پولیو سے محفوظ رہیں۔ ضلع راجن پور میں پولیو کے سامنے آنے کے بعد سندھ پنجاب بارڈر ایریاز کے لیے خصوصی حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے، جبکہ چولستانی علاقوں کے بچوں پر بھی خصوصی فوکس رکھا جا رہا ہے۔ 2026 کی جو NID ہے، نیشنل امیونائزیشن ڈیز ہیں، وہ 2 فیب سے لے کے 5 فروری تک منائے جائیں گے۔ پورے ملک کی طرح ڈسٹرکٹ رحمیار خان میں بھی اس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور ہم نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی طرف سے ماسٹر ٹرینرز ہمارے تمام سپروائزرز کو ان کی ٹریننگز کرا رہے ہیں، جس میں مائکرو پلان اور تمام چیزوں کو بغور دیکھا جائے گا۔ محکمہ صحت کا عزم ہے کہ مربوط منصوبہ بندی اور مؤثر فیلڈ ورک کے ذریعے رحیم یار خان کو پولیو فری بنانے کا خواب ضرور حقیقت بنے گا۔ کیمرامین انور زہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ شہر اولیا میں علم و ادب کو فروغ دینے کے لیے ایک تاریخی فیصلہ ضلع انتظامیہ نے قدیمی میونسپل پبلک لائبریری کو جدید ریڈنگ کیفے میں تبدیل کرنے کا اعلان کر دیا، جہاں کتاب، چائے اور خاموشی کا حسین امتزاج شہریوں کو ایک خوبصورت علمی فضا فراہم کرے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اچھی چائے پیتے ہوئے کتاب پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اسی بات کو لے کر ملتان ضلع انتظامیہ نے قدیم میونسپل پبلک لائبریری کو جدید ریڈنگ کیفے میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملتان کی تاریخی میونسپل پبلک لائبریری کبھی علم کے متلاشیوں سے آباد رہتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عمارت خستہ حال ہو گئی۔ مطالعے کے شوقین افراد نے یہاں آنا چھوڑ دیا۔ کتابوں کی دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث قیمتی ذخیرہ دیمک کی نظر ہونے لگا اور علم کا یہ مرکز خاموشی میں گم ہوتا چلا گیا۔ اب ضلع انتظامیہ نے اس علمی ورثے کو نئی زندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ قدیم جو ہے نا لائبریری ہے میری ملتان کی، تو یہاں پہ اس لیے ہم نے آنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کی حالات وہ نہیں تھی، انفراسٹرکچر نہیں تھا، بکس نہیں تھی۔ تو ابھی سنا ہے کہ دوبارہ یہ بن رہی ہے، امید ہے انشاءاللہ ہم آئیں گے اور استفادہ کریں گے اس سے۔ تو یہی ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے جلدی اس کو جو ہے نا دوبارہ رینیو کر دیا جائے۔ کمشنر عامر کریم خان نے لائبریری کے برآمدے میں جدید کیفے بنانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ قلعہ کونا قاسم باغ کے بیرونی احاطے اور لائبریری کے اطراف میں کیفیٹیریا قائم کیا جائے گا، جہاں شہری کتاب بینی کے ساتھ ساتھ چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے خاموش اور پرسکون ماحول میں وقت گزار سکیں گے۔ لائبریری کا حال دیکھتے ہیں یہ کیا حال ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہاں کیفے ہونا چاہیے، کوئی اچھا ہوٹل ہونا چاہیے، چلو آتے جاتے بندہ چائے بھی پی لے، تھوڑی تفریح ہو جائے۔ ضلع انتظامیہ کے اس اعلان سے شہریوں میں ایک نئی امید جاگ اٹھی ہے۔ شہری پر امید ہے کہ کیفے کے قیام کے ساتھ لائبریری کی تزئین و آرائش بھی کی جائے گی، کتابوں کو محفوظ کیا جائے گا اور ملتان کو ایک بار پھر مطالعہ، علم اور فکری سرگرمیوں کا مرکز بنایا جا سکے گا۔ یہ ریڈنگ کیفے نوجوانوں سمیت ہر عمر کے افراد کے لیے وقت کو خوبصورت انداز میں گزارنے کی بہترین جگہ بنے گا۔ میونسپل پبلک لائبریری کی تزئین و آرائش اور مرمت کا کام شروع ہو چکا ہے۔ جدید ریڈنگ روم سے یہ قدیم لائبریری ایک بار پھر علم دوستوں کی پہچان بنے گی۔ کیمرامین AD نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔